بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کھانا کس طرح سے چاہیے۔ یاد رکھیے جو ہمارا آج کا نقطہ بیان ہے، جس نقطے کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ بعض اوقات ڈائننگ ٹیبل اور کیا کیا نظام ہوتے ہیں پتہ نہیں دنیا میں، ان کا بڑا رواج ہے، بڑا چلن ان کا ہو چلا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے آج کے وقت میں، جبکہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیے، صحت کے لیے بھی بہت مناسب اور سنت کے لحاظ سے بھی بہت مناسب۔ اس لیے عزیزو، کھانا زمین پر دسترخوان بچھا کر کھائیے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آزادی سے پہلے کی بات ہے، چونکہ وہ مفتی اعظم ہند تھے، ہجرت تو انہوں نے بعد میں کی، وہ مفتی اعظم ہند تھے، تو کسی ضرورت سے، کسی کام سے جامع مسجد پہنچے، دلی کی جامع مسجد۔ اب وہ تو ایک دم خالص مسلمانوں کا گڑھ تھا، آج بھی ہے، آج بھی وہاں مسلمان نظر آتے ہیں، پہلے بھی یہی حال تھا۔ تو وہاں جو ہوٹل ہیں، تو کسی ہوٹل پر ضرورت ہوتی ہے تو مسافر آدمی ہوٹل پر کھانا کھا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کسی ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور ٹیبل پر بیٹھے، جو ڈائننگ سسٹم ہوتا ہے وہاں کے بھی ہوٹلوں میں ہوتا ہے، تو وہ جب ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے کرسی پر بیٹھے تو ان کے ساتھ جو ان کے خادم تھے انہوں نے کہا، حضرت آپ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے؟ یعنی خادم کو اتنا تعجب ہوا کہ مفتی اعظم ہند کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ آج تو اللہ معاف کرے، مفتی اعظم ہند کو چھوڑ دیجئے، مفتی اعظم عالم کو بلا لیجئے، شاید ان کا خادم یہ سوال بھی نہ کرے۔ لیکن مفتی اعظم ہند حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے پوچھا، جو ان کے ساتھ میں رفیق سفر تھے، انہوں نے پوچھا، حضرت آپ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ فرمایا، میں یہاں اس کرسی پر کھانا کھانے کی غرض سے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر میں نیچے بیٹھوں گا تو کہیں کوئی میرے اس عمل کو حقیر نہ سمجھے، اور جو شخص سنت کو حقیر سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ان کا ترک تھا۔ اس لیے میں لوگوں کو کفر سے بچانے کے لیے کہ کوئی مجھے میرے اس عمل کو حقیر سمجھ کر کہیں کفر میں نہ چلا جائے، اس لیے میں اس کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ دیکھیں وہ وقت بھی تھا جب کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو تعجب سمجھا جاتا تھا۔ آج تو آپ کسی کو بھی بلا لیجئے، کرسی پر بیٹھ کر کھانے میں کسی کو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اور بلکہ اگر اور زیادہ آپ بات کریں گے تو وہ علمی نقطے اور آپ کو سمجھانے لگ جائیں گے ماشاءاللہ، اور پھر آپ کے لیے بولنا بھی مشکل ہو جائے گا ان کے علمی نقطوں کے سامنے۔ لیکن میں تو سنت کی اصل کی بات کرتا ہوں۔ اصل سنت کہاں چلی جائے گی؟ سنت کی اصل کہاں چلی جائے گی؟ ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے پر ہم بھی کھا لیتے ہیں، ہم جیسے سفر میں ہوتے ہیں تو کہیں باہر بیٹھے ہیں، یعنی باہر اگر کھانا کھانا ہے تو کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ اپنے قیام کی جگہ پر اللہ کا فضل ہے، مستقل زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اپنے بستر میں بیٹھ کر بھی نہیں کھاتے، اپنے بیڈ پر دسترخوان بچھا کر کھائیں، ایسی بھی نوبت اپنے گھر پر نہیں آتی الحمدللہ۔ باہر ہونے کی صورت میں تو مہمان میزبان کے تابع ہوتا ہے، تو آپ بھی کم سے کم اپنے گھر پر تو اس کا اہتمام کر لیں کہ گھر پر آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور اس میں مزید یہ کریں سب اہل و عیال کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ یہ نہیں کہ وہ ابا آئے، ابا اکیلے کھا کے چلے گئے، اماں آئی، اماں نے اکیلے کھا کے چلے گئے، اور بیٹا آیا، بیٹے نے الگ کھا لیا، بیٹی نے الگ۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ مجھے تو اس بیوی سے بڑی سخت ناراضگی رہتی ہے جو شوہر کے بغیر کھانا کھا لے۔
جو بیوی شوہر کے بغیر کھانا کھائے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ کھانے میں اپنی بیوی کو شریک کرے، اور ان دونوں کو چاہیے کہ پوری فیملی جو اپنے بچے وغیرہ ہیں ان کو بھی شریک کریں کھانے میں، یعنی سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دسترخوان پر جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی، اس لیے نیت کیجیے آج سے کھانا دسترخوان پر کھائیں گے انشاءاللہ، زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے، اکیلے نہیں کھائیں گے، اکیلے نہیں کھائیں گے، بلکہ سب اہل خانہ کے ساتھ، بیوی، بچے، والدہ وغیرہ، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔